وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس عظیم رحمان رحیم کریم رب نے اپنے فضل سے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کی پاک کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کر سکیں۔ حاضرین و ناظرین، آج اللہ کے خاص فضل سے سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ نمبر 137 سے 141 تک، جو کہ پہلے پارے کی آخری 4 آیات ہیں، چند باتیں اور چند نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کے دعوی ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ایمان ہے اور ہم اپنے صحیح راستے پر ہیں، جبکہ قرآن کریم نے ایمان کا معیار ایک اور طبقہ جو دنیا کا بہترین طبقہ ہے اس کو پیش کیا ہے۔ تو یہاں ان آیات مبارکہ کی روشنی میں پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو ایمان کا معیار مقرر کیا ہے، قرار دیا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا ہم ہی ایمان پر ہیں، ہم ہی ملت ابراہیم پر ہیں، ہم ہی دین حنیف پر ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ ہمارا دعویٰ سچا ہے، اس کے مقابلے میں قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر مکرم کے ماننے والوں، جس طرح آپ ایمان لائے ہو اس طرح اگر وہ ایمان لائیں تو وہ صحیح ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ اعراض کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے، مخالفت ہی مخالفت ہے، خالی دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ پہلے جتنے انبیاء کرام آئے اپنی اپنی شریعتوں کے ساتھ، ان انبیاء کرام نے اپنی زندگی رول ماڈل کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھی۔
لیکن جب آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بن کر، بہترین ماڈل بن کر، سپیریئر ماڈل بن کر آئے۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ شعبہ نہیں کہ جس میں آپ کی حیات مبارکہ سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ اور پھر آپ نے جو طبقہ، جو قوم، جو ملت، جو امت تیار کی، وہ بھی ایسے افراد تھے کہ وہ صرف خالی دعویٰ کرنے والے، زبانی کلامی باتیں کرنے والے نہیں تھے، صرف سلوگن لگا کے بیٹھ جائیں اور بات کر کے بیٹھ جائیں، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ دل و جان سے، وہ اندر باہر سے، وہ ظاہر باطن سے اسلام کے رنگ میں تھے، اسلام کے لباس میں تھے، اسلام کی روایات میں تھے، اسلام کی اقدار کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک بہترین نمونہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اور جیسے قرآن کہتا ہے کہ ان کا دعویٰ تو خالی دعویٰ تھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جب ان کو کہا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و نواح بیٹھنے والے نفوس قدسیہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ تو انہوں نے دعوے پہ لبیک کہنے کے بجائے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ جن افراد کو اللہ کریم بطور مثال کے دنیا میں پیش کر رہا ہے، ان کو انہوں نے کس لفظ سے پکارا ہے، کس طرح ان کے بارے میں زبان درازی کی ہے۔ پھر یہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ یہودی اور عیسائی کے بغیر کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، کہ اگر ہم جنت کے بجائے جہنم میں چلے بھی گئے تو ہمیں تو چند روز کی سزا ملے گی، ہم پھر واپس آ جائیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے حبیب ان سے پوچھو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کو وعدہ کیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے وعدے کو پورا کریں گے اور تمہیں بالکل تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ اتنے دعوے، بے بنیاد دعوے اور بغیر کسی حقیقت کے دعوے انہوں نے کیے، تو ان کے دعووں کی، بے بنیاد دعووں کی موجودگی میں اللہ کریم نے جو ایک بہترین سلسلہ ان کے سامنے رکھا ہے وہ یہی ہے، تمہارے سب کے دعوے جھوٹے، تمہاری باتیں بے بنیاد، تمہارا ایمان بے روح۔ اگر ایمان دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کا ایمان دیکھو، جو معیار ہے، ایک حقیقت ہے۔ اس طرح جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد صرف اتنا نہیں
کہ کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے بعد ہر بات ہم پہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زبان و بیان کو درست کیا، اپنی گفتگو، ان کے درمیان ہم کلامی، چھوٹے سے کس طرح بات کرنی ہے، بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے، عزیزوں کے سامنے کس طرح پیش آنا ہے، مہمانداری کس طرح کرنی ہے، ہمسائے کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، زبان و بیان تک ان کا درست کیا اسلام نے، اور ایمان نے ان کے اندر روح ڈالی ہے۔ اور پھر امانت و دیانت کیسی ہے؟ ایمان میں، اس ایمان میں جو بطور مثال پیش کیا جا رہا ہے، امانت داری کو بنیادی عنصر قرار دیا گیا۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو بندہ امانت دار نہیں وہ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ کہے گی یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ مسلمان کا، مومن کا کوئی مسئلہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اس کے سارے مسئلے اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہیں، کوئی مسئلہ ذاتی نہیں ہے۔ اور پھر اس ایمان نے ان کی تجارت کو، سیاست کو درست کیا۔ کس طرح ممکن ہے کہ مومنوں کا اجتماع ہو، مومنوں کی قوم ہو، مومنوں کا ملک ہو، مومنوں کی حکومت اور ریاست ہو، اور تجارت اپنی مرضی سے، سود کا کاروبار چلتا رہے؟ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سارے سودی کاروبار اپنے پیروں تلے روندتا ہوں۔ اور مسلمانوں، تم نے اپنے آقا کی روندی ہوئی چیز کو اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا، اور پھر کہتے ہو کہ ہم راہ راست پہ ہیں، ہم اپنے ملک کو ایسا بنا دیں گے جس طرح مدینہ منورہ کی ریاست ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خود کو، اپنے آپ کو، قوم کو، اللہ کو؟ اگر قرآن سے پوچھے تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ فریب کاری تمہاری صرف اپنے لیے ہے۔ تیری تجارت اللہ کے اصولوں کے مطابق اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق تیری سیاست ہونی چاہیے، تیری تجارت بھی اور سیاست بھی۔ تیری سیاست یہ ہے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، جھوٹ بھی، فریب بھی، مکر بھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست یہ ہے، دھوکہ نہیں، فریب نہیں، جو بات تنہائی میں کرتے ہوں سر عام بھی وہی بات کرو، علل اعلان یہ بات کرو، برسر ممبر و محراب یہ بات کرو، سٹیج پہ کرو، پبلک میں کرو، عوام میں کرو، سب میں ایک ہی بات کرو۔ دھوکہ کہاں سے سیکھ لیا تم نے؟ یہ اسلام کی، ایمان کی سیاست نہیں ہے۔ اور پھر بنیادی عنصر، بنیادی امر جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا ہے۔ ایمان نے مسلمان کی، مومن کی تعلیم و تربیت کا انداز ہی سارا بدل ڈالا۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، اس وقت بطور خاص تعمیر کعبہ سے پہلے اللہ کے ہاں دعا کی کہ اللہ
اس کو امن کا مرکز بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، رزق کی فراوانی کر دے، کوئی کمی باقی نہ رہے۔ جب گھر بن گیا پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ اب اس کو آباد کرنے والا پیغمبر بھی بھیج، پیغمبر خاتم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آئیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ کیا آج تیری تعلیم وہی تعلیم ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد فراہم کی تھی؟ اس تعلیم کو تو دقیانوسی تعلیم کہتا ہے، بنیاد پرستی کی تعلیم دیتا ہے، فرقہ واریت کی تعلیم دیتا ہے، کہتا ہے ایمان بنیادیں اتنی مضبوط فراہم کرتا ہے، وہ ایمان جس کا معیار نبی کے صحابہ ہیں، وہ ایمان جس کو معیار، بنیادی معیار جس کو قرآن کریم نے قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اکبر۔ اور اگر یہ چلے جائیں، چھوڑ جائیں، پھر جائیں، اپنی مرضی کا راستہ اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں پھر آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میں جانوں یہ جانیں، آپ ان تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ علماء کرام آج آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ہر کونے خطرے میں اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا پھر اللہ کی مرضی، اس نے کہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ کافی ہے، پھر اللہ ان سے پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن ابی حاتم نے زیاد بن یونس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نافع بن ابو نعیم نے بیان کیا، ایک خلیفہ نے میرے پاس ایک مصحف بھیجا۔ مصحف کہتے ہیں قرآن کے نسخے کو، جس طرح یہ قرآن کریم ہے، یہ مصحف ہے، مصحف کریم، مصحف مقدس۔ تو میرے پاس ایک مصحف بھیجا، وہ مصحف جس کو حضرت عثمان تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس وہ مصحف آیا ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی تلاوت میں تھا؟ تو ہم نے تو سنا ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو مصحف ان کی گود میں تھا۔ تو ان پہ تو خون کے قطرے گرے تھے۔ اللہ اکبر۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے وہ مصحف، اس پہ ان الفاظ پر حضرت ذوالنورین کے خون کے وہ قطرے گرے ہوئے، ان الفاظ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی ہے۔ وہ کیا منظر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفۃ المسلمین، وہ حیادار عثمان کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ آسمان، وہ
آسمان کے فرشتوں کی ان سے حیا کیے جانے والے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ان ظالموں نے ان کے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے سے بھی وہ باز نہیں آئے، یہاں تک آگے بڑھ گئے۔ اور وہ کیا منظر ہے، تیری موت اور میری موت، اس کی گواہی یہ مٹی دے گی جس مٹی میں ہم جا رہے ہیں۔ سب نے جانا ہے، جسے یاد ہے اس نے بھی جانا، جس کو یاد نہیں اس نے بھی جانا، ہر ایک نے اس مٹی میں جانا ہے۔ لیکن وہ کیا منظر ہوگا کہ قیامت کے دن قرآن کریم کے حروف، قرآن کریم کی آیت مبارکہ گواہی دے گی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ تمہاری سب کارستانیوں کو اللہ نے دیکھ رکھا ہے، تمہاری سب سازشوں کو، شورشوں کو، تمہارے سب نعروں کو، تمہاری سب بد کلامیوں کو، بد زبانیوں کو اللہ نے سن رکھا ہے۔